آداب، میں ثاقب سلیم جنگ آزادی کے گمنام سپاہی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عام طور پر یہ مان لیا جاتا ہے کہ بھارت کی جنگ آزادی میں مسلم علماء کا رول بہت کم یا نہ کے برابر ہے۔ ایسا انگریزی لوگوں نے ہمارے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا، جسے آج تاریخ نویسوں نے سچ ماننا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم انگریزوں کی اپنی رپورٹس جیسے کہ CID یا انٹیلیجنس رپورٹ اٹھا کر دیکھنا شروع کریں آج کے دور میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تحریک کی، ایک ایسے موومنٹ کی جسے کہ ہندوستان کے علماء نے، خاص طور پر دیوبند کے علماء نے شروع کیا۔ اس کا نام تھا ریشمی رومال تحریک۔ سن 1916 اگست ملتان میں کمشنر کے پاس 3 ریشمی کپڑے پہنچتے ہیں۔ اس کے اوپر اردو میں خط لکھے ہوئے ہیں۔ خط لکھے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل سے۔ خط لکھے گئے ہیں مولانا محمود حسن کو، جو کہ اس وقت حجاز میں یعنی کہ مکہ مدینہ میں تھے۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھ کر انگریزی حکومت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ اب تک بہت سارے ایسے ممالک جو کہ انگریزوں کے خلاف ہیں وہ مدد کا وعدہ کر چکے ہیں۔ افغانستان میں رہنے والے الگ الگ قبیلائیوں کو ساتھ میں ملا کر ہندوستان میں انگریزی حکومت کی فوج پر حملے کی تیاریاں پوری کی جا چکی ہیں۔ ایک پوری فوج کا مسودہ بھی ان خطوط میں ملتا ہے، جس فوج کا نام جنود ربانیہ تھا، جس کے ڈھیر سارے جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، کرنل، میجر اور پوسٹ ہولڈرز تھے، جس کے جنرل خود مولانا محمود تھے اور عبید اللہ سندھی تھے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے کرنل یا دیگر افسران میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، شوکت علی، عبد الباری فرنگی محلی، ڈاکٹر مختار انصاری جیسے لوگوں کا نام آتا ہے۔ اس سے انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسی تحریک کے ایک حصے کے طور پر کابل میں ایک عارضی حکومت بھی بن چکی ہے، جس عارضی حکومت کے صدر راجہ مہیندر تھے، اور اس عارضی حکومت نے الگ الگ ممالک میں اپنے مشن بھیجے تھے۔ انگریزی سرکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جلد سے جلد کارروائی کی گئی، جگہ جگہ ہندوستان میں لوگوں کو پکڑا گیا، CID کو کام پر لگایا گیا۔ CID نے ایک رپورٹ دی جس میں کہ کہا کہ یہ کام تو کئی سال سے چل رہا ہے، ہماری نظر نہیں گئی۔ CID کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ سن 1912 سے مولانا آزاد ایک حزب اللہ نام کی آرگنائزیشن بنا چکے ہیں، جس میں 1700 سے زیادہ لڑاکے بھرتی ہو چکے ہیں، اور ان سے یہ قسم دلوائی جاتی ہے کہ وہ آزادی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ الہلال نام کا اخبار چل رہا ہے جس میں کہ بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ ایک مدرسہ بھی ابوالکلام آزاد چلا رہے ہیں جس میں کہ دارالارشاد جس کا نام تھا، جس میں کہ انگریزوں کے خلاف پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف عبید اللہ سندھی جمعیت الانصار اور بعد میں ایک مدرسہ چلا کر پہلے ہی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بغاوت کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ پتہ یہ بھی چلا کہ عبید اللہ سندھی اب تک کابل پہنچ چکے ہیں اور انہیں پکڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف پتہ چلا کہ مولانا محمود جو کہ اس پوری تحریک کے لیڈر تھے اور دیوبند کے ایک بڑے عالم تھے، وہ حجاز پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے حجاز کے گورنر جو کہ ترکی کا تھا، غالب پاشا، اس سے یہ خط حاصل کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہونے والی انگریزوں کے خلاف کسی بھی بغاوت کا ہتھیار سے اور پیسے سے مدد کریں گے۔ اس خط کو غالب نامہ کہا گیا، جسے ہندوستان بھیجا گیا، اسے چھپوایا گیا اور جگہ جگہ بانٹا گیا۔
ان لوگوں نے بہت سارے فتوے بھی جاری کیے تھے الگ الگ جگہ سے، جن فتووں میں کہا گیا تھا کہ انگریزوں کی حکومت والی جگہ پہ رہنے سے اچھا ہے کہ ہجرت کر کے باہر جایا جائے اور پھر حملہ کر کر اس جگہ کو آزاد کرایا جائے، یعنی کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ تحریک کا پلان بہت بڑا تھا، لیکن پلان پورا ہونے سے پہلے ہی ایک تو تحریک کا پتہ چل گیا، دوسری طرف جس غالب پاشا نے، جس ترکی نے اور جس جرمنی نے اور جس افغانستان نے مدد کے وعدے کر دیے تھے، وہ سب عالمی جنگ میں یعنی کہ پہلی فرسٹ ورلڈ وار میں ہارنے شروع ہو گئے۔ ایسے میں کچھ زیادہ بچا نہیں تھا۔ دوسری اور حجاز کا گورنر اپنی بات سے پلٹ گیا اور اس نے خود ہی مولانا محمود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ مولانا محمود اور مولانا حسین احمد مدنی کو حجاز سے مالٹا کی جیل میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ عبید اللہ سندھی افغانستان سے ہوتے ہوئے بعد میں حجاز تک پہنچے اور انہوں نے کئی برس جلا وطنی میں گزارے۔ 1920 میں مولانا محمود جب واپس ہندوستان آئے تو بمبئی کے بندرگاہ پر انہیں لینے خود مہاتما گاندھی اور کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر پہنچے تھے۔ یہ درشاتا ہے کہ مولانا محمود کی اس تحریک کی جنگ آزادی کے لیڈروں میں کیا اہمیت تھی، وہ انہیں کیا مانتے تھے۔ لیکن آج جب ہم اتہاس پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں نہ مولانا محمود کا نام پڑھنے کو ملتا ہے، نہ مولانا حسین احمد مدنی کا، نہ عبید اللہ سندھی کا، نہ راجہ مہندر کا، نہ ریشمی رومال تحریک کا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آزادی مل گئی، لیکن آزادی دلانے والوں کو ہم کیوں بھول گئے؟ شکریہ۔